زمین کہہ رہی ہے فلک کہہ رہا ہے زمین کہہ رہی ہے فلک کہہ رہا ہے زمین کہہ رہی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کچھ مختصر وقت کے لیے 10 یا 5 منٹ کے لیے میں اسی گاؤں کے عالم دین جناب حضرت مولانا مفتی القاص صاحب کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ وہ اسٹیج سے مائک پر تشریف لائے اور مختصر وقت میں بڑی ہی قیمتی بات بتا کر اپنی جگہ لیں، جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا مفتی القاص صاحب دامت برکاتہم اسٹیج سے مائک پر تشریف لائے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله العلي العظيم۔ معزز سامعین، اولا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے حمد و ثنا کے بعد میں آپ تمام لوگوں کا اور خصوصاً منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام علماء کرام اور ناظم جلسہ جو یہاں تشریف فرما ہے ان کی اجازت سے ادب احترام کے ساتھ میں چند منٹ لب کشائی کروں گا۔ میں نے پہلے بھی منع کیا تھا کہ میں آج بیان نہیں کروں گا۔ حضرت مولانا قاضی اسرار الحق صاحب قاسمی، قاضی شریعت حمایت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ مدرسہ جمال القرآن کلداس پور، ان کی طرف سے اسرار ہے۔ کچھ ہمارے احباب ہیں اور مدرسے کے ناظم صاحب ہیں، اسی لیے میں چند منٹ 5-7 منٹ ہی بولوں گا، اسی لیے کہ ہمارے بعد جو مقرر آپ کے بیچ آنے والے ہیں وہ مرکزی دارالقضاء پٹنہ پھلواری شریف حمایت شریعہ پٹنہ کے چیف قاضی ہیں، چیف جسٹس ہیں، جس کو ہم اپنے بھاشے میں کہیں گے بڑے قاضی ہیں، اور آپ 20 سال سے زیادہ وہاں قضا کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ قضا یہ عربی لفظ ہے، یعنی مسلمانوں کے آئینی مسائل، مسلمانوں کے آئینی مسائل، مسلم پرسنل لا، اس تعلق سے جتنے قضیے جتنے مقدمات وہاں پہنچتے ہیں آپ اس میں فیصلے کرتے ہیں۔ میرے استاد ہیں، ہم نے ان سے بہت سارے فیصلے سیکھے اور مقدمات کی ترتیبیں جو قاضیوں کو ایک مقدمہ حل کرنے کے جو طریقے سکھائے جاتے ہیں، فریقین کے بیانات اور فریقین کے بیانات پر رد جرح اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر فیصلہ، ہمارے استاد ہیں اور ہمارے بیچ تشریف فرما ہے۔ ابھی ہمارے یہاں آ چکے ہیں، کیونکہ گاڑی میری ہی گئی تھی، الحمدللہ وہ آ چکے ہیں، تھوڑی دیر میں ان کا بیان ہوگا۔ مجھے جو عرض کرنا ہے صرف ایک بات، شاعر صاحب میں شعر پڑھ رہے تھے، مجھے اس پر بھی کچھ یاد آ رہا ہے لیکن وقت نہیں ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں پڑھ رہے تھے کہ آمنہ تیرا بیٹا کتنا بھولا بھالا ہے، اپنے دشمن کو بھی گلے لگایا ہے، اور ہم تو امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا
ہم تمام جوانوں سے اور تمام یہاں پر تشریف رکھے ہوئے مہمانان سے، تمام لوگوں سے عرض کرتے ہیں کہ ایک وقت بتائیے، ایک بات بتائیے، آپ سب لوگ تقریر سنے ہوئے ہیں اور جمعہ کے خطبے میں بھی یہ پوری یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ جب حشر کا میدان بپا ہوگا، حشر کے میدان میں ہر آدمی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوگا، اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ہوگا، ہر آدمی چاہے گا کہ حساب جلدی شروع ہو جائے، چونکہ اتنی تکلیف، اتنی سخت تکلیف ہوگی کہ لوگ سوچیں گے کہ شاید حساب و کتاب ہو جائے تو تکلیف ختم ہو جائے گی۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جا کر لوگ داروغہ سے کہے گا، فرشتے سے کہے گا کہ جاؤ اللہ سے کہو کہ معاملہ طے کر لے، حساب و کتاب شروع کر دے۔ وہ سمجھیں گے کہ شاید اس حساب و کتاب کے بعد معاملہ ٹل جائے گا، ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں، وقت مختصر، اس وقت تمام لوگ ایک ایک کر کے تمام نبیوں کے پاس جائیں گے کہ ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے، اس تکلیف سے ہم نجات پالیں، اس پریشانی سے چھٹکارا پالیں۔ اس غرض سے ایک ایک کر کے تمام نبیوں کے پاس جائیں گے۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے نبی کے پاس جائیں گے۔ آقا ہم سب کے خاطر سجدہ ریز ہوں گے، سجدے میں سر رکھے ہوئے ہوں گے، امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ اس وقت ایسی پریشانی کے حالت میں تمام نبیوں کو بھی ایک پریشانی لاحق ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی کہیں گے، یا اللہ رحم فرما، مجھ پر رحم فرما۔ اور میرے نبی، آپ سب کے نبی اس وقت میں بھی کہیں گے کیا؟ امتی امتی۔ میرے نبی کو ہم امتی کی اتنی فکر ہے کہ اس آخری وقت میں بھی اور پریشانی کے وقت میں بھی امتی امتی کہہ رہے ہیں، اور ہم امتی ہیں کہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، ہماری زندگی میں حلال روزی نہیں ہے، ہماری زندگی میں حلال روزی نہیں ہے۔ ہم سب لوگ اکثر و بیشتر، میں اگر کہوں 99% لوگ حلال روزی سے محروم ہیں۔ یہ 10 ٹکیا لون، ماں بہنوں سے میں عرض کروں گا، یہ 10 روپیہ والا لون یہ سراسر سود ہے، اور جتنے لون ہیں تمام کے تمام سود ہیں۔ یہ سود چاہے 10 روپیہ والا ہو یا اور دوسرا لون ہو، حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے کہا کہ 3 وجہ سے سودی رقم یا لون لینا جائز ہے۔ عزت پر حرف آ رہا ہو، کوئی ایسی پریشانی میں پھنس گیا ہے کہ اس کی عزت ختم، بے عزت ہو جائے گا، تو کہیں سے تھوڑی سی رقم لے کے عزت بچا لے، یا جان جا رہی ہو وہ بچے گا نہیں تو لینے کی اجازت ہے۔ میں اسی لیے مختصراً عرض کروں گا، چونکہ میرے پاس وقت کم ہے، میں ایک اعلان کے طور پر کہہ رہا ہوں تمام بھائی برادروں سے بھی، ماں بہنوں سے بھی، یہ لون کی جو یہ ناسور ہے اور یہ لون کی جو برائی ہے، اس سے ہم لوگ پاک ہو جائیے، ورنہ یہ چند دن سامنے کی جو نفع، تھوڑا سامنے جو نفع نظر آتا ہے کہ یک مشت ایک ساتھ کچھ روپیہ مل جاتا، ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے، یہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے۔ آخرت میں جب اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اس کے بارے میں سوال ہوگا، تو پھر ہم سب کو بھاری پڑ جائے گا، ہم سبوں سے سوال کا جواب نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے میں یہی عرض کروں گا اعلان کے طور پر کہ جتنے لوگ اس سے پہلے اس میں ملوث تھے آج کے پاس توبہ کریں، اور جو لوگ ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، جو عورتیں ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، وہ بھی توبہ کریں، اس لیے کہ یہ سراسر سود ہے اور حرام ہے۔ ایک حرام کام ایجنٹ بنے ہوئے ہیں اور اس کو فروغ دے رہے ہیں۔
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ گناہوں کے کاموں میں، برائیوں میں، حد سے تجاوز میں، غلط کاموں میں آپ مدد نہیں کریں گے، آپ ان کا تعاون نہیں کریں گے۔ تعاون کرنا قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، حرام ہے۔ اس لیے ہم سب لوگ، میں یہی عرض کروں گا، درخواست کروں گا کہ اس سے توبہ کریں۔ اور میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس پر 2 منٹ بولنے کے بعد میری بات ختم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ میں یہ بیان قاضی صاحب کر چکے ہیں، اس لیے میں تھوڑی سی بات اس پر کروں گا۔ قاضی اسرار صاحب ہم سب کے مشفق مربی، وہ کر چکے ہیں۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت ہر ایک کا حصہ والدین، جو والدین چھوڑ کر میرے، اس میں حصہ رکھ دیا ہے۔ اس میں اپنی طرف سے ہم لوگ خرد برد کریں گے، اپنی طرف سے کریں گے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کچھ دن پہلے، 2-4 دن پہلے میرے پاس ایک فون آیا تھا کہ ایک آدمی کی صرف بیٹی ہے، کیا اپنی زمین جائیداد بیٹیوں کے نام کر دیں گے؟ میں نے کہا نہیں کریں گے، اس لیے کہ بیٹی کو حصہ دینے کے بعد جو حصہ بچے گا اور وارثین کا ہے، اور اگر کوئی وارثین زندہ نہیں ہے تو مفتیان کرام ہمارے پاس ہے، پوچھ لیجئے گا، رد ہوگا۔ وہ ایک میراث کی اصطلاح ہے کہ وہ رد ہوتا ہے، پھر دوبارہ وارثین نے۔ بہرحال میں نے ان کو مسئلہ بتایا، اس کے بعد یہ کہا کہ اس کا مطلب، میں نے کہا کہ جو پوچھا اس نے کہ چند بیٹیاں ہیں، 4 بیٹی ہیں، اگر 3 بیٹی ہو، مطلب یہ سمجھا جا رہا تھا کہ کسی طریقے سے اپنی جائیداد روک لیا جائے۔ شریعت اس کے لیے ایک راستہ بنا دیا ہے، ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی اس میں خرد برد کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں اصل ہوتا کیا ہے کہ ہم اگر کہیں سے ہمیں حصہ ملتا ہے تو اس کا تو ہمیں یاد ہے۔ ایک آدمی گوندھرا میں مر گیا، یہاں اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کو یاد ہے کہ میری پھوپھو تھی، گوندھرا میں رہتی تھی اور ان کی اولاد نہیں ہے، بیٹا بیٹی کچھ نہیں ہے۔ تو کیا ہوا پھر؟ ہوا یہ کہ اس کی زمین جائیداد ہوگی، ہم حصہ پائیں گے۔ تو یہاں کیا کہیں گے مفتی صاحب سے آ کے، مفتی صاحب میری پھوپھی کا انتقال ہو گیا، بیٹا بیٹی کچھ نہیں ہے، ہم لوگ کتنا پائیں گے؟ ایک طرفہ، حالانکہ اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب پھوپھی زندہ تھی تو اس کی اولاد نہیں ہے، بیٹا بیٹی کچھ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری تھی کہ پھوپھو کیسے کھا رہی ہے، پھوپھو کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اس کی ذمہ داری اس کی تھی۔ جس طریقے سے میراث اگر کوئی نہ دے، حق کوئی نہ دے، گناہ ہوگا، ناجائز ہوگا، اسی طریقے سے ایسے لوگ جو پھوپھی وہاں پریشان ہیں، آپ ولی ہیں، آپ اس کی اگر نگرانی نہیں کر رہے ہیں تو گناہ ہو رہا ہے، ایک ناجائز کام ہو رہا ہے، جو آپ کے ذمہ فرض تھا، فرض چھوٹ رہا ہے۔ تو ہم لوگ یہ تو نہیں دیکھتے کہ ہمارے رشتہ دار میں سے کون برے حال ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اولیاء بیسی زیور اکثر لوگ پڑے ہوئے ہوں گے، عورتیں بھی پڑھتی ہے، بچیاں پڑھتی ہے، مرد بھی پڑھے ہوئے ہوں گے۔ بیسی زیور کے 3 باب میں ایک باب لکھا ہے ولی کا بیان۔ ولی کون ہے؟ ذمہ دار۔ ایک ولی کا ایک سلسلہ ہے، ولی باپ، دادا، پردادا، یہ باپ دادا پردادا نہیں ہے۔ تو پھر آ گیا بھائی، اپنے بھائی، سوتیلا بھائی، بھائی کا بیٹا، اس کا بیٹا، جس کو ہم لوگ کے بھاشا میں پوتا کہتے ہیں۔ اگر وہ نہیں ہے، چچے زاد بھائی، چچا، چچے زاد بھائی، اس کا بیٹا، وہ نہیں ہے، تو اسی طریقے سے ایک سلسلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی مجبور ہے، اس کے چچا زاد بھائی ہیں، خوشحال ہیں، جس طریقے سے اس کے مرنے کے بعد اس کو حصہ ملے گا، اسی طریقے سے اس کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے کہ اگر یہ پریشان حال ہے، اس کی زندگی گزارنے میں پریشانی ہو رہی ہے، تو اس چچے زاد بھائی یعنی جو بھی ولی ہے، جو حصہ پانے کے لیے امید باندھا ہوا ہے
کیونکہ وہی حصہ پائے گا جو ولی جس کے شریعت نے طے کر دیا ہے. تو اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ یہ پریشان ہے تو اس کے دیکھ ریکھ کیا جائے. اسی لیے ہم لوگ اس پر بھی دھیان دیں کہ صرف ہم لینے والے نہ بنیں, اپنا حق دینے والے بھی بنے. اس لیے میں انہی چند باتوں کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں, اور میں پھر دوبارہ اعلان کے طور پر یہی عرض کروں گا کہ جو ہم لوگ حلال اور حرام روزی میں ملوث ہیں, ہماری جس طریقے کی کمائی ہے اس کمائی کو ہم پاک کرنے کی کوشش کریں. یہ دنیا چند روزہ ہے میرے دوستو. اگر ہم لوگ دنیا کے چند دنوں کو سوچتے ہیں کہ اچھے سے کہیں سے کیسا بھی چاہیے پیسہ ہو چاہے کیسا, یعنی ہمارا یہ فارمولا ہے کہ چاہیے پیسہ ہو چاہے کیسا. میرے دوستو آنکھ بند ہو جائے گی, ان سب کا حساب دینا ہوگا. اور ہم نے شروع میں عرض کیا ہماری حالت یہی رہی تو اپنے نبی کے یہاں جب نبی امتی امتی کہہ کر پکاریں گے وہاں ہم کیسے منہ دکھائیں گے؟ اپنے نبی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل بن جائیے اور اپنے حالات درست کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.